من ولدہ وولد الناس اجمعین، جب تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، پیارے آقا، سونے آقا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ اور ہم کہتے ہیں حضور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ارے رسول اللہ کہنے سے ہمیں حضور نہیں چاہیے؟ صرف زبان سے کہنا حضور کا نام کافی نہیں، صرف زبان کا نام حضور کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دل بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری زبان تو بعد میں بلکہ دل بولے۔ ہم بستروں پر راتیں گزار دیا کرتے ہیں، نماز ہوتی ہونے دو، مؤذن اذان پکارتا پکارنے دو، ہم سے کیا مطلب؟ وہ کسی کی بات کا غلام ہے تو ہونے دو، مجھ سے مطلب نہیں۔ امام کی طبیعت خراب تو ہونے دو، مؤذن کی طبیعت قلیل ہونے دو، کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آقا کا معاملہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے آپ نے نفرت نہیں کی، اور ہم اور آپ تو نفرت کا بیج بوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیج بوتے ہوئے۔ میں اب اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، مختصر اس سے قبل لائق صدر تمام قابل قبول جناب عالی جناب فیاض احمد صاحب قبلہ اور ہمارے اساتذہ اکرام میں سے حضرت حافظ و قاری ریاض احمد صاحب قبلہ اور ہمارے سینئر مولانا شعیب احمد صاحب اور مولانا اقبال صاحب کی موجودگی میں ناچیز کچھ عرض و بیان کرنے، اور ہمارے حاجی غلام احمد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ بھئی عشق کی بات ہے، آقا سے محبت چلے آیا لوگوں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، حضور سے محبت سے ایک مرتبہ جی لگا کے اور درود پاک پڑھ لیں۔ اب میں محبت کی بات کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولد الناس اجمعین۔ حضور اگر غلطی ہو معاشر صاحب تو اصلاح ضرور کریے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں محبت کا معاملہ یہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ ہم کیے جاتے ہیں۔ ہم تو بھائی غلام ہیں، ہمارا فرض ہے آقا سے محبت کرے، اپنے بادشاہ سے محبت کرے، قوم کے رہنما سے محبت کرے۔ لیکن جب ہمارا بادشاہ، ہمارا نیتا، ہمارا لیڈر، ہمارا پڑھانے والا پروفیسر، ہمارا اساتذہ جب ہم سے محبت کرے گا تو بات دوسری ہے، تو بات دوسرے قسم کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے آقا جب کہتے کہ غلام ہمارا تب تو بات بنتی ہے، ورنہ بات میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک جو اللہ کے ولی گزرے ہیں صدیق سبتی علی رحمت الرضوان، قابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ اپنے عزیز و قربا کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ عیاش پڑا ہوا ہے، اپنے وقت کا بادشاہ بھی ہے، عیاش ہے، شراب میں مبتلا ہے، اللہ کے کلام عظیم کو یعنی اللہ کے نام کو بلند کر رہا۔ آپ ٹھہر گئے، کہا میرے عزیز و قربا، میرے دوستو ٹھہر جاؤ۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور کیوں ایسا، کیوں ٹھہر جاؤ؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ شراب کے نشے میں ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، شراب کے نشے میں ہے پھر بھی اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، شراب کا نشہ ہے پھر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، شراب کا نشہ ہے پھر بھی رسول اللہ کو یاد کر رہا ہے، شراب کا نشہ ہے پھر بھی رسول کے نوازوں کو یاد کر رہا ہے، شراب کا نشہ ہے پھر بھی ہر چیز کو یاد کر رہا ہے۔ اور ہم کہاں امت کے مسلمان، یعنی امت کے جو ہے ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، ہم اور آپ تو ہوش میں رہ کر بھی اللہ کو بھول بیٹھے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وہ تو نشے کی حالت میں اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم تو کوئی نشہ بھی نہیں کرتے پھر بھی رسول کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کے ولیوں کو بھول بیٹھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک یعنی خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر۔ حضرات اب ادھر توجہ کریں، بڑی محنت کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ادھر بات میں دیکھنا، شیطان تو دخل اندازی کیا کرتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کدھر سے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس بس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ قریب آئے اور کہا اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ پانی لے کر آئے، پانی لانے کے بعد اس شرابی کو پلا دیا گیا۔ اس شرابی کو پلانے کے بعد جیسے شرابی کو پلایا گیا، جیسے شرابی کو پلایا گیا آپ وہاں سے فوراً چلے گئے۔
وہ جو اللہ کے ولی تھے وہ فوراً چلے. جانے کے بعد آپ آرام پذیر ہو جاتے ہیں, آرام فرما ہو جاتے ہیں. آرام فرمانے کے بعد آپ کو خواب مخوم میں خیال آتا, خواب آتا ہے کہ جس کو میں خواب میں کیا ہو رہا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, مجھے یاد آ رہی اس شخص کی. آپ بیدار ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر جاتے ہیں. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو شخص شراب کی نشے کی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا, اسے کچھ ہوش و خبر نہیں تھی, وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا, وہی شخص وہاں سے اٹھ کر آج اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہا ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پنجگانہ کا قائل ہو چکا ہے. تو یہی کہا گیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہی ہونا چاہیے, کہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے اچھی طریقے سے کارگر ہوتی ہے. کیونکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم کو تو ایک راستہ ملا, ایک ذریعہ ملا, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم چلتے بھی ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے العلماء وارث الانبیاء. کیا فرماتے ہیں؟ العلماء وارث الانبیاء. علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہے, وہ کسی کے غلام نہیں ہے. اگر امام ہے تو امام کا درجہ دیا جائے, اگر استاد ہے تو استاد کا مرتبہ دیا جائے, محسن ہے تو محسن کا مرتبہ دیا جائے. وہ کسی کے باپ کا غلام نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. یہ حق اپنا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ حضرت علی کی شان مبارکہ بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف قبول ہوتا ان کو, وہ جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اے پیارے صحابہ, آپ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضری دیں گے تو میری بارگاہ میں 2 مرتبہ. اب بھائی صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اب کہ یا رسول اللہ علیہ السلام حضرت علی کی شکایت ہے, قبول فرما. تو کہا بھائی حضرت علی کی شکایت بتائیں. تو فرمایا کہ حضرت علی کی شکایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں 1 مرتبہ, علی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ. معاملہ کیسے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آقا تو مسکرانے لگے, آقا تو جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم نے ایسا کہا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ خادم نے کہا ہے, یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں نے کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں کہا, کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہی نے تو فرمایا, یعنی انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها, میں جو علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ. تو یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی اگر آپ تک آئے گا تو سب سے پہلے دروازے سے گزرنا پڑے گا, اور جب جائے گا تب بھی دروازے سے گزرنا پڑے گا. یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اس میں کیا غلطی کر دی؟ آقا نے شاہ مسکرانے لگے, سبحان اللہ. ارے قربان جاؤ علی کی شان عظیم پر. علی وہ نہیں ہے, علی کو دعا کا ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ بتاؤ میرے آقا نے فرمایا, حدیث کی بات ہے, حدیث ہے عربی کی حدیث. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آقا نے کبھی ابھی مخصوص ہمارے مخصوص صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے آقا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. ارے میرے آقا نے کسی کو بڑا بھائی کہا ہی نہیں. آقا نے تو فرمایا, یعنی ایک مرتبہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارگی کے تعلق کو قائم و دائم فرما دیا تو حضرت علی رونے لگے, آنکھیں اشکبار ہوگی, برسنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. آنسو یعنی ایک دم خاموشی اختیار کی دیں. تو آپ نے فرمایا اے علی میں اب بتا دو. تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربان فرما دیجئے. آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. اب بتاؤ میرے آقا نے اپنے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نے اپنے آقا کو کبھی اپنا بڑا بھائی نہ کہا, کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا. جب میرے علی ہم سب کی علی شیر خدا نے بڑا بھائی کہہ کے نہ پکارا تو آج کل کے دو کوڑی کے غلاموں کو کیا اوقات جو ہمارے آقا کو اپنی طرح بڑا بشر کہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا, ہم تو کچھ بول نہیں پائے, بہرحال نہ کچھ سمجھ پاتے ہیں, جتنی ذہانت اتنا بولتا ہوں.
اور انشاءاللہ کسی کو اگر کوئی دلال چاہیے تو ہمارے معاشرے میں صاحب کے پاس آئے، انشاءاللہ بھرمار انبار ہے دلال کا، انشاءاللہ ایک دو کی 10 لے کر جاؤ یہاں سے۔ نے کہا کس بات کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، قبا تیری گلی میں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے کر دیں۔ جب حضرت علی کی شان میں بات چلی تو ایک شعر کہہ دو فیاض احمد صاحب ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی کی جو ہے شایان شان یہ ہے کہ علی نے جو ہاتھ دکھائے صاف بت شکن کی طرح، مجھے کہ بولو سبحان اللہ۔ علی نے جو ہاتھ دکھائے صاف بت شکن کی طرح، ہزار بت کو حیا آ گئی نئی دلہن کی طرح۔ بولو یار، جو حضرت علی کے جو متوالے نہیں ہوتے، دشمن ہوتے، ان کے چہرے پہ بل پڑ جاتے، ہم تو علی کے ماننے والے تو ایک مرتبہ ہو تو سبحان اللہ۔ علی نے جو ہاتھ دکھائے صاف بت شکن کی طرح، ہزار بت کو حیا آ گئی نئی دلہن کی طرح، اور منافقین میں نے جو چھیڑا ذکر علی، سفید پڑ گئے چہرے نئے کفن کی طرح۔ سفید پڑ گئے چہرے نئے کفن کی طرح، سفید پڑ گئے چہرے نئے کفن کی طرح۔ اور کہا جو علی کے ذکر سے تو جلتے ہیں یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا۔ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ قدم قدم پر علی کی گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، ہم علی کا ذکر کر کے تم کو یہی جلائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور کہا گیا ہے کہ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ بس شعر کو کہہ کر میں رخصتی چاہتا ہوں، بڑا وقت ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، مجھب کے بولو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ارے عاشقو بولو سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اور کاش مجھے میاں عنایت امامی شاہ سے پیار ہو جائے۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر، کاش مجھے امامی شاہ سے پیار ہو جائے، یہ دل ان پر نثار ہو جائے، جو بھی دشمن ہے میرے اولیاء اللہ کا، یا جو بھی دشمن ہے میرے امامی شاہ کا، وہ اس زلزلے کا شکار ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کرتا ہے، توبہ استغفار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمارے بولنے میں کسی قسم کی غلطی یا خامی سے معاف فرما کر توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ